ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بنوا تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے، اسے رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 36-37۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوی رسالت کو تسلیم نہ کیا اور خود بہت بڑا جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ ترجمہ: میں تمہارا اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹیں آگ سے پکا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ سورہ قصص آیت نمبر 38۔ اور یہاں سورہ مؤمن میں کہا، شاید میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس جملے کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ میں موسیٰ کی اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں کہ میرے سوا جہاں کا کوئی رب ہے، دوسرا یہ کہ میں موسیٰ کی اس بات کو جھوٹ سمجھتا ہوں کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرعون کے حالات اور خالق کے انکار سے پہلے معنی کی مناسبت زیادہ ہے اور الفاظ سے دوسرے معنی کی مناسبت زیادہ، کیونکہ اس نے کہا تھا میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اور اس سے پوچھ لوں کہ کیا اس نے موسیٰ کو بھیجا ہے۔ اس کلام سے فرعون کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق سے روکے اور تکذیب پر آمادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح فرعون کی بد کرداریاں اسے بھلی دکھائی گئی اور اسے راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر حیلہ سازی تباہ کن ثابت ہوئی، یعنی اسے اس کا مقصود ذرا بھی حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ انسان کے لیے تو پہلے آسمان تک پہنچنا بھی کسی طرح ممکن نہیں، بعد والے آسمانوں کا تو کیا ذکر، اور ان کے اوپر کی بلندیاں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حامان نے یہ محل جو بنوایا تھا وہ اتنا بلند تھا کہ اس سے پہلے اتنی بلند کوئی عمارت نہیں بنی تھی، اور وہ آگ میں پکی ہوئی اینٹوں سے بنا تھا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا، اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا، پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر۔ اب ہم دوبارہ مرد مومن کے وعد و نصیحت اور دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روز فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے ہی لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 38-40۔ اس تقریر میں مرد مؤمن لوگوں کو راہ حق کی نشاندہی کر رہا ہے، یعنی انہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کریں اور اس فانی دنیا سے محبت نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالی سے ثواب حاصل کریں جو کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ ہر چیز کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ انعام دیتا ہے اور گناہ کی سزا اس سے زیادہ نہیں دیتا۔ اس نے بتایا کہ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، جو شخص نیک اعمال کر کے وہاں پہنچے گا اسے بلند درجات حاصل ہوں گے، جہاں اونچے محلات، اعلیٰ ترین نعمتیں، انواع و اقسام کی غذائیں اور ہر قسم کی بیش از بیش آسائشیں ہوں گی۔ پھر اس نے ان کے غلط عقائد کی تردید کر کے انہیں ان کے خوفناک انجام سے ڈراتے ہوئے کہا۔ ترجمہ: اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو الہ غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جن کی طرف تم مجھے بلاتے ہو
وہ دنیا اور آخرت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کلام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کے صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کر دو۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 41 تا 46۔ وہ انہیں اسی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا تھا جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اور جس کی شان کن فیکون ہے، اور وہ لوگ اسے فرعون کی عبادت کی طرف بلاتے تھے جو جاہل، گمراہ اور ملعون تھا، اس لیے اس نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ ترجمہ: اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے معبود کی طرف دعوت دے رہا ہوں۔ پھر اس نے واضح کیا کہ وہ اللہ کے سوا جن معبودان باطلہ کو پوچھتے ہیں ان کے ہاتھ میں نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے ان کا عقیدہ سراسر باطل ہے۔ اس نے کہا، یہ امر یقینی ہے کہ تم مجھے جن کی طرف دعوت دیتے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہیں نہ آخرت میں، اور ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور حد سے گزر جانے والے ہی یقیناً اہل دوزخ ہیں، یعنی جن کو اس دنیا میں کوئی اختیار اور تصرف کی طاقت حاصل نہیں، انہیں قیامت کو کیا اختیار حاصل ہوگا۔ ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نیکوں اور بدوں سب کا خالق اور رازق ہے۔ اسی نے بندوں کو زندگی دی ہے، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اطاعت گزاروں کو جنت اور نافرمانوں کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، انہیں مخالفت پر قائم رہنے کی صورت میں حاصل ہونے والے انجام بد سے خبردار کرتے ہوئے کہا، پس آگے چل کے تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالی بندوں کا نگران ہے۔ لہذا اسے اللہ تعالی نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، یعنی ان کی تردید کی وجہ سے وہ اس عذاب سے بچ گیا جو انہیں کفر و عناد اور گمراہ کن عقائد و خیالات کی وجہ سے برداشت کرنا پڑا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور فرعون والوں کو بری طرح عذاب نے گھیر لیا۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں، یعنی برزخ میں ان کی روحوں کو صبح و شام جہنم کا عذاب ہوتا ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ اس آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ اس نقطے کی وضاحت ہم نے تفسیر میں کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کرنے سے پہلے اتمام حجت کر دیا تھا، اپنا رسول ان کی طرف بھیجا، ان کے شبہات کا ازالہ کیا اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے دلائل واضح کر دیے، جیسے ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، پھر جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی بھی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ سورہ اعراف آیت نمبر 130 تا 133۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے فرعون کی قوم کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا، انہیں قحط سالی میں مبتلا کیا، جب نہ کھیتی باڑی ہو سکتی تھی، نہ دودھ دینے والے جانوروں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اور درختوں پر پھل کم ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے،
لیکن وہ باز نہ آئے بلکہ کفر و عناد اور سرکشی پر قائم رہے۔ لہذا جب ان پر خوشحالی آ جاتی، زمین پیداوار دینے لگتی اور دوسری نعمتیں حاصل ہوتی تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، یعنی یہ ہمارا حق ہے، ہمیں ایسی نعمتیں ملنی ہی چاہیے۔ اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے، نعمت کو تو ان کی برکت اور نیکی کا نتیجہ قرار نہیں دیتے تھے، مگر مصیبت آتی تو کہتے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے آئی ہے۔ دراصل ان کے دلوں میں تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ حق سے متنفر تھے، مصیبت کو حق سے منسوب کرتے اور نعمت کو اپنا حق قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں پوری سزا دے گا، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یوں کہتے تھے تم کیسی ہی بات یعنی نشانی ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو چلاؤ، پھر بھی ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے، یعنی آپ جیسے بھی معجزے دکھاتے رہیں ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 96-97۔ ارشاد باری تعالی ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، پھر بھی وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ طوفان کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد بارش کی کثرت ہے جس کی وجہ سے کھیتیاں اور فصلیں ڈوب گئیں اور پھل تباہ ہو گئے۔ ٹڈی دل معروف چیز ہے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کا ارشاد مروی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 7 جنگیں لڑیں جن میں ہم ٹڈی کھاتے تھے۔ اس موضوع پر احادیث کے بارے میں ہم نے تفسیر میں مفصل کلام کیا ہے۔ الغز ٹڈی دل نے ان کا تمام سبزہ چٹ کر ڈالا، نہ کوئی کھیتی بچی نہ پھل، سب کو ختم کر دیا۔ قمل کا مطلب گندم کو لگ جانے والا کیڑا بھی بیان کیا گیا ہے اور ٹڈی دل کے بچے بھی جن کے ابھی پر نہ اگے ہوں۔ بعض مفسرین نے کھٹمل، بعض نے چچڑیاں اور بعض نے جوئیں مراد لی ہیں۔ بستروں اور گھروں میں ان کے گھس جانے کی وجہ سے لوگوں کا سکون، غارت اور نیند حرام ہو گئی۔ مینڈک ایک معروف جانور ہے، یہ ان کے لیے اس طرح عذاب بن گئے کہ گھروں میں کثرت سے آ گئے، حتیٰ کہ ان کے کھانے میں اور برتنوں میں جا گھستے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ آدمی کچھ کھانے یا پینے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتا۔ خون کا عذاب اس انداز سے آیا کہ ان کا سارا پانی خون آلود ہو گیا۔ وہ دریائے نیل سے برتن میں پانی بھرتے یا کسی نہر یا چشمے یا کنویں سے بھرتے تو وہ فوراً تازہ خون بن جاتا۔ یہ سارے عذاب صرف فرعون کی قوم پر آئے، بنی اسرائیل ان سے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ معجزہ ایک دو ٹوک دلیل تھا کہ یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہو رہا تھا اور قوم فرعون کے ہر فرد کو متاثر کرتا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کا کوئی فرد اس سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ پختہ ترین دلیل تھی۔ جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آنا فرعون کی زبردست شکست کے مترادف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کفر اور سرکشی کی راہ پر گامزن رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں پے در پہ عذابوں کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دی۔ پہلے قحط واقع ہوا، پھر طوفان آ گیا، پھر ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون کے عذاب آئے۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا طوفان بھیجا، پورے علاقے پر پانی پھیل گیا، پھر وہیں رک گیا۔ اب وہ نہ کاشتکاری کر سکتے تھے نہ کوئی اور کام، حتیٰ کہ وہ سخت بھوک کا شکار ہو گئے۔ جب یہ عذاب ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گیا تو کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔
تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈی دل کا عذاب بھیج دیا جس نے تمام درخت اور پودے کھا لیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ وعدہ کیا تو آپ کی دعا سے عذاب ٹل گیا۔ انہوں نے پھر وعدہ توڑ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے پر عصا مارے۔ انہوں نے عصا مارا تو وہاں سے جوئیں نکل کر گھروں میں داخل ہو گئیں اور لوگوں کے لیے کھانا پینا اور سونا یا آرام کرنا دشوار ہو گیا۔ جب وہ جوؤں سے تنگ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی طرح درخواست کی۔ ان کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیج دیے۔ گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں میں اور برتنوں میں مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کپڑا اٹھاتا تو نیچے سے مینڈک نکل آتے، کھانے کا برتن کھولتا تو مینڈک پھدک کر اس میں جا پڑتے۔ جب وہ مینڈکوں سے تنگ آ گئے تو پھر وہی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر اپنا وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ تب ان پر خون کا عذاب آ گیا۔ فرعونیوں کا سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ کسی کنویں سے پانی نکالتے یا دریا سے پانی لیتے یا پانی کے برتن سے چلو بھرتے، ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی خون بن جاتا۔ بعض علماء نے خون کے عذاب سے نکسیر کی بیماری مراد لی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: جب ان پر کوئی عذاب واقع ہوتا تو یوں کہتے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ کے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کہ ان تک ان کو پہنچنا تھا ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو دریا میں غرق کر دیا، اسی سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 134 تا 136۔ یہ ان لوگوں کے تکبر اور گمراہی کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو اہمیت نہ دی جو آپ اللہ کی طرف سے لائے تھے۔ ان پر جب بھی معجزانہ آزمائش آتی تھی تو وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے، لیکن وہ اصلاح کی بجائے عہد شکنی کرتے رہے اور پھر ان پر ہر بار پہلے سے بڑا عذاب آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ باز نہ آئے۔ آخرکار ان پر اللہ کی گرفت آ گئی، وہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں کی ہنسی اڑانے لگے، اور جو بھی نشانی ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آئیں، اور وہ کہنے لگے، اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہہ رہی ہیں میری نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا؟ اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو دیا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 46 تا 56۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات آپ کی حقانیت کی واضح دلیل تھے، لیکن ان لوگوں نے آپ کا اور آپ کے معجزات کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے خود بھی آپ کی تکذیب کی اور دوسروں کو بھی کفر پر آمادہ کیا۔ ان کے سامنے یکے بعد دیگرے اللہ کے نشان آئے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ:
اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کر جس کا اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ ان کے زمانے میں جادوگر کا لفظ عیب یا نقص کا پہلو نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں جادوگر ہی علماء کا مقام رکھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار کرتے وقت آپ کو جادوگر کے لفظ سے مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا لیا انہوں نے اسی وقت اپنا قول و قرار توڑ دیا۔ فرعون نے اس بات پر فخر کیا کہ وہ مصر کا بادشاہ ہے جس میں دریا بہتے ہیں، وہ سونے چاندی کے زیور پہنے ہوئے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کمتر ثابت کرنے کے لیے کہا کہ آپ تو درست طور پر بات بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون کی یہ تنقید بیجا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کنگن نہیں، یہ تو عورتوں کا زیور ہے جو مردوں کی شان کے لائق نہیں، تو رسولوں کی شایان شان کس طرح ہو سکتا تھا جو علم و عقل میں اکمل اور ہمت و جرت میں اعلیٰ تھے، اور جنہیں دنیا سے محبت نہیں تھی کیونکہ وہ آخرت کی نعمتوں سے خوب واقف تھے۔ فرعون نے کہا یا اس کے ساتھ پرا باندھ کر فرشتے ہی آ جاتے، تو یہ بات بھی نبوت کے لیے لازمی نہیں۔ فرشتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت کم درجے کے افراد کا بھی احترام کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے فرشتے طالب علم کے لیے اس کے عمل پر خوش ہو کر اپنے پر جھکا دیتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کے لیے ان کے احترام اور تواضع کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہے کہ فرشتے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو معجزات اور دلائل آپ کو دیے گئے تھے وہ کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے ہدایت تک پہنچنے کے لیے کافی تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی حتیٰ کہ انہوں نے اسے رب بھی مان لیا، جو انتہائی احمقانہ بات ہے، مگر انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یقیناً یہ سارے ہی نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی ان سے عزت چھین کر انہیں ذلیل کر دیا، سمندر میں غرق کر دیا اور دنیا کے عیش کے بعد جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پس ہم نے انہیں گیا گزرا کر دیا اور پچھلوں کے لیے مثال بنا دیا، جیسے ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے جو اس نے بنا کھڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی بہشت ہے۔ بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں اپنے سوا کسی کو تمہارا الہ نہیں جانتا، سو اے حامان میرے لیے گارے کی اینٹیں پکوا دو، پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانک دیکھوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، اور وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ سو دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 36 تا 42۔ جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق کی پیروی سے انکار کیا اور اپنے جھوٹے بادشاہ کے دعوے کی تائید اور اس کے احکام کی تعمیل کی تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس نے ان سے شدید ترین انتقام لیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کے تمام لشکروں کو یک بیک سمندر میں غرق کر دیا، کوئی ایک بھی بچ نہ سکا، بلکہ سب کے سب جہنم رسید ہوئے۔ دنیا میں ان پر لعنتیں برسی اور قیامت کو بھی ان کا حال برا ہوگا۔ فرعون اور آل فرعون کے تمرد میں اضافہ ہوتا گیا، وہ توحید کے دلائل اور پیغمبرانہ معجزات سے بھی فیضیاب نہ ہو سکے تو ان کی سزا کا وقت آن پہنچا۔ اہل مصر میں سے صرف چند افراد ایمان لائے، جن کی تعداد ایک قول کے مطابق صرف 3 ہے۔
فرعون کی بیوی، فرعون کا وہ مومن جس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، اور وہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے فیصلے سے آگاہ کرنے کے لیے شہر کے دوسرے کنارے سے بھاگا آیا تھا اور اس نے کہا تھا۔ ترجمہ: موسیٰ، یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو یہاں سے چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ سورہ قصص آیت نمبر 20۔ ایک قول کے مطابق فرعون کی قوم یعنی قبطیوں میں سے بھی متعدد افراد ایمان لائے تھے، اور جادوگر تو سب کے سب مومن ہو چکے تھے، اور بنی اسرائیل کی پوری قوم بھی مومنین میں شامل تھی۔ اس کی تائید اس آیت مبارکہ سے ہوتی ہے۔ ترجمہ: پر موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند نوجوان آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچائیں، اور حقیقت میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بات بھی تھی کہ وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ ذریۃم من قومہ، اس کی قوم سے مراد فرعون کی قوم ہے، جیسے کلام کے سیاق سے ظاہر ہے۔ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے۔ وہ فرعون کے خوف سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان کا اظہار کرتے تو انہیں طرح طرح کی آزمائشوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ ترجمہ: اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 تا 86۔ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اسی سے مدد مانگی تو اللہ نے انہیں ان مشکل حالات سے نجات دے دی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم دونوں اپنے لوگوں کے لیے مصر میں چند مکان مہیا کرو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 87۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی قوم کے افراد کی رہائش فرعونیوں سے الگ کر لیں، تاکہ جو ہی ہجرت کا حکم ملے سفر کے لیے تیار ہوں۔ اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو، یعنی کثرت سے نمازیں پڑھو۔ یہ ان مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی تھا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت اپنے عبادت خانوں میں اجتماعی طور پر علانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پہلا قول قوی معلوم ہوتا ہے، تاہم اس سے دوسرے قول کی تردید نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حد سے بڑھتی ہوئی سرکشی دیکھی تو اپنے رب سے یوں دعا مانگی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کر دیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 88 اور 99۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی۔ آپ کو اللہ کی محبت کی بنا پر فرعون پر غصہ تھا، کیونکہ اس نے تکبر کرتے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، اللہ کی راہ سے روکا، سرکشی اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، حسی اور معنوی طور پر واضح ہو جانے والے حق اور دو ٹوک دلائل کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، یعنی اس کی قوم قبطیوں کو اور اس کے ہم مذہبوں کو
سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، کیا اس واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں؟ یعنی دنیا کو اہمیت دینے والے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایسے جاہل ان کی دنیاوی شان دیکھ کر انہیں حق پر سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ مال، یہ فاخرانہ لباس، یہ خوبصورت سواریاں، یہ شاندار محلات، یہ لذیذ کھانے، یہ دل خوش کن مناظر، یہ شاہانہ جاہ و جلال، سب کا سب دنیاوی عظمت ہے، دینی نہیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ان چیزوں کو پتھروں میں تبدیل کر دے، جبکہ ان کی ظاہری شکل و صورت ویسی ہی رہے جیسی تھی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا قبول کر لی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ان کی قوم کے بارے میں قبول فرمائی تھی۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا تھا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجر اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ سورہ نوح آیت نمبر 26-27۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے خلاف بد دعا کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، لہذا وہ بھی دعا کرنے والے شمار ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ مفسرین اور اہل کتاب کہتے ہیں، بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی ایک عید منانے کے لیے شہر سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ وہ پسند تو نہ کرتا تھا، تاہم اس نے اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نکلنے کی تیاری کی تو وہ اصل میں مصر سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی تیاری تھی۔ یہ پروگرام ہجرت کے لیے بنایا گیا تھا۔ بائبل میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کے مطابق مصریوں سے سونے چاندی کے زیورات مانگے اور انہوں نے دے دیے۔ بنی اسرائیل فوراً شام کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو وہ انتہائی غضبناک ہوا اور فوج کے سرداروں کو حکم دیا کہ فوراً ان کا تعاقب کر کے انہیں گرفتار کریں اور سزا دیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ لہذا فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم سب باساز و سامان ہیں، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے۔ ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا، تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور ہم دوسروں کو وہاں قریب لے آئے، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، تاہم دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 52 تا 68۔ مفسرین فرماتے ہیں، جب فرعون بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوا تو ایک بہت بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی گھوڑ سوار فوج میں 1,00,000 سیاہ گھوڑے تھے، اور اس کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ سے زیادہ تھی۔ واللہ عالم۔ ایک قول کے مطابق بنی اسرائیل میں بچوں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف جنگجو مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر آنے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر سے نکلنے تک 426 شمسی سال کی مدت ہے۔ بہرحال فرعون اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل تک پہنچ گیا۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب حملہ ہونے ہی والا ہے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا،
ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ ظاہری حالات کے مطابق بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں، دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جب انہوں نے یہ نازک صورتحال دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ انتہائی خوف زدہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ آپ اپنی جماعت کے پچھلے حصے میں تھے، وہاں سے آگے آ گئے، دیکھا کہ سمندر کی لہریں تلاطم خیز ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت ایک اہم قائد اور عالم تھے۔ انہیں موسیٰ اور ہارون کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ان کے حالات اگلے صفحات میں بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ قوم فرعون میں سے ایمان لانے والا مومن بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس نے کئی بار گھوڑا سمندر میں داخل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہیں سے گزرنے کا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ایک بیان جو بائبل کے مطابق ہے کہ جنگجو مردوں سے مراد یہ ہے کہ اس تعداد میں عورتیں اور 20 سال سے کم عمر کے بچے شامل نہیں۔ علاوہ ازیں یہ تعداد صرف 11 قبیلوں کی ہے۔ بنی لاوی کے جنگجو مرد اس میں شامل نہیں، کیونکہ وہ صرف مذہبی فرائض انجام دیتے تھے، لیکن بائبل کی بیان کردہ یہ تعداد درست نہیں۔ علامہ رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ نے مسیحی علماء کے اقوال اور دیگر دلائل سے ثابت کیا ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں صرف 215 سال ٹھہرے ہیں۔ اظہار الحق، اس مدت میں 80 سال کا وہ عرصہ بھی شامل ہے جس میں بنی اسرائیل کے لڑکے ذبح کیے جاتے رہے ہیں۔ باقی 135 سال کی مدت میں یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کی اولاد اس تعداد کو نہیں پہنچ سکتی۔ مزید دلائل کے لیے دیکھیے، صحیح مدت 215 سال ہے۔ جب معاملہ انتہائی نازک صورت اختیار کر گیا اور فرعون پورے لاؤ لشکر سمیت قریب پہنچ گیا تو مومن انتہائی پریشان ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارتے ہوئے فرمایا، اللہ کے حکم سے پھٹ جا، فرمان الہی ہے۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مار، پس اس وقت سمندر پھٹ گیا اور پانی کا ہر ایک حصہ بڑے سارے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس میں 12 راستے بن گئے تھے، یعنی ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بن گیا۔ اسی طرح پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اسے اللہ کی عظیم قدرت نے روک رکھا تھا۔ وہ تو جس کام کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا تو اس نے سمندر کے کیچڑ کو خشک کر دیا۔ اس طرح گھوڑے اور دوسرے جانوروں کے سم دھنسنے سے محفوظ ہو گئے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو سمندر ان سب پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 77 تا 79۔ جب اللہ عز و جل کے حکم سے سمندر کی یہ کیفیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی ان راستوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایسا عظیم واقعہ دیکھا تھا جس کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جائے اور مومنوں کو ہدایت نصیب ہو۔ جب وہ سب پار اتر گئے اور ان کا آخری فرد بھی سمندر سے باہر آ چکا، عین اس وقت فرعونیوں کا لشکر سمندر میں بنے ہوئے ان راستوں میں داخل ہو رہا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور میں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو
اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی۔ سورہ دخان آیت نمبر 17 تا 33۔ جب آپ نے سمندر کو اسی طرح رہنے دیا تو فرعون بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ اس اللہ کا کام ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ رک جائے اور دل میں شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے سامنے جرأت کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیوقوف پیروکاروں سے بولا، دیکھو کس طرح سمندر نے مجھے راستہ دیا ہے کہ میں اپنے مفرور اور باغی بندوں کو گرفتار کر لوں۔ لیکن دل میں وہ تذبذب کا شکار تھا کہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے۔ آخر کار اس نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ جب فوجیوں نے اسے سمندر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ سبھی اس کے پیچھے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب فوج کا اگلا حصہ سمندر سے نکلنے کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ سمندر پر عصا مار دیں۔ فوراً سمندر اسی طرح رواں ہو گیا جیسے پہلے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سب کافر غرق ہو گئے، ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی، پھر سب دوسروں کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب و مہربان ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 65 تا 67۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نجات دی، ان میں سے کوئی بھی غرق نہ ہوا، اور اللہ کے دشمن سب کے سب غرق ہو گئے، ان میں سے ایک بھی نجات نہ پا سکا۔ یہ ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم قدرت و طاقت والا ہے، اور اس کا رسول جو شریعت لے کر آیا وہ برحق ہے۔ سرکش، باغی، ظالم اور مغرور و متکبر فرعون نے جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو جٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو تسلیم کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو بولا، میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90 تا 92۔ اللہ تعالیٰ نے کافر قبطیوں کے سردار یعنی فرعون کے ڈوبنے کی کیفیت بیان کی ہے، جب وہ پانی کی لہروں میں کبھی ڈوب رہا تھا اور کبھی ابھر رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس پر اور اس کی فوجوں پر نازل ہونے والا اللہ کا عذاب دیکھ رہے تھے تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے اور اس کی جان نکلنے لگی تو اس نے توبہ کی، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں،
جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 96-97۔ دوسرے مقام پر فرمایا، ترجمہ: ہمارا عذاب دیکھتے ہی کہنے لگے ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور جن جن کو ہم ان کا شریک بناتے رہے ہم نے ان سب کا انکار کیا، لیکن ہمارے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد کہ ایمان نے انہیں فائدہ نہ دیا۔ اللہ نے اپنا معمول یہی مقرر کر رکھا ہے جو اس کے بندوں میں برابر چلا آ رہا ہے، اور اس جگہ کافر خراب و خستہ ہوئے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 84-85۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے اموال تباہ ہو جائیں اور ان کے دل سخت ہو جائیں، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہونے تک ایمان نصیب نہ ہو۔ اس لیے انہیں مرتے وقت کے ایمان سے کوئی فائدہ نہ ہوا اور حسرت و افسوس کی حالت میں مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اب اس قبولیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ اس الہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس وقت کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھتے جب میں نے سمندر کی کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دی تھی، اس ڈر سے کہ اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ اور تو پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں شامل رہا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان قبول نہیں ہوا، کیونکہ اگر اسے مزید مہلت دی جاتی تو وہ دوبارہ گزشتہ اطوار ہی اختیار کرتا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے، جب وہ جہنم کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو کہیں گے، ہائے کیا اچھی بات ہو کہ ہم پھر واپس بھیج دیے جائیں، اور اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، ترجمہ: بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور و متکبر کی نعش کو تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ آئندہ بھی خدائی دعویٰ کرنے والے اپنا انجام بغور ملاحظہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیص اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے، تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کے یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری معروف قمیص کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے، تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی جس نے تجھے تباہ کیا۔ فرعون اور اس کی افواج کی تباہی کا واقعہ عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، موسیٰ پر تمہارا حق ان یہودیوں سے زیادہ ہے، اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔
فرعون اور اس کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، خصوصاً غلامی سے نجات اور امن کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر ہم نے ان قوم فرعون سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو دھرم برم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقع تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے؟ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 136 تا 141۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی افواج کے غرق ہونے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اس نے کس طرح انہیں ان کی عزت اور مال سے محروم کر کے ہلاک کر دیا، اور ان کے تمام مالوں اور ملکیتی اشیاء کے مالک بنی اسرائیل بن گئے، جیسے ارشاد ہے، ترجمہ: اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 59۔ اور مزید فرمایا، ترجمہ: پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بہت کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 5۔ اور یہاں فرمایا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ پرداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درم برم کر دیا، یعنی ان سب کو تباہ کر دیا، اور دنیا کی شوکت و عظمت ان سے چھین لی۔ بادشاہ، اس کے درباری، اس کے حاکم، اس کے لشکر سب تباہ ہو گئے، صرف مصر کے عوام اور رعیت کے افراد باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم و برتر کتاب میں قوم موسیٰ کی ایک غلط خواہش کا تذکرہ یوں فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 138 139۔ انہوں نے جہالت اور گمراہی کی یہ بات کہہ دی، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھ چکے تھے جن سے عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بالکل واضح ہو چکی تھی۔ واقع یہ ہوا کہ ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بت پرست تھی، کہتے ہیں وہ گائے کی شکل کے بت تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ وہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، جواب یہ ملا ہوگا کہ ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان جاہلوں نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر ڈالا، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حماقت واضح کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ کیے جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا حتی، فزاری اور کنعانی اقوام کے زبردست لوگوں سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان کافر قوموں کے خلاف جہاد کریں اور انہیں بیت المقدس کی سرزمین سے نکال دیں، جن کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ملے گی۔ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے، ادھر ادھر آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ 40 سال بیت گئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو اللہ سے خوف کھانے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا، تم ان کے مقابلے میں دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 تا 26۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسان اور دینی و دنیاوی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنے پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے سے جی نہ چراؤ کہ پھر نقصان میں جا پڑو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نفع کے بعد خسارے کا اور کمال کے بعد تنزل اور نقص کا شکار ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی وہ بہت زبردست، فسادی اور کافر ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز نہ جائیں گے۔ وہ ان جبارین سے ڈر گئے، حالانکہ فرعون کی ہلاکت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، جو ان سے کہیں زیادہ زبردست، زیادہ ظالم اور زیادہ فوجوں والا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی یہ بات قابل ملامت ہے کہ وہ دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ بعض مفسرین نے جبارین کے بارے میں بے سروپا قصے نقل کر دیے ہیں، جن میں ان کی غیر معمولی جسامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے ایک آدمی عوج بن عنق کا قد 3333 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب بے ثبوت باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اس فضل و انعام سے اسلام، ایمان، اطاعت گزاری اور شجاعت مراد ہے۔ انہوں نے کہا، تم ان کے مقابلے میں دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اس سے مدد مانگو گے کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تمہیں دشمنوں پر فتح دے گا۔
قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سرداروں نے جہاد نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور بزدلی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ یوشع اور کالب نے یہ بات سن کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور اللہ کے خوف سے سجدہ کیا۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ ادھر ادھر سرگرداں رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ جہاد سے انکار کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ دن رات صبح شام بے مقصد گھومتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ میدان تیہ میں داخل ہوئے تھے وہ سب کے سب اس 40 سالہ دور میں مر کھپ گئے، صرف یوشع اور کالب علیہم السلام باقی بچے۔ اس کے برعکس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ایک روشن مثال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کی اور بہت عمدہ بات کی۔ دوسرے مہاجرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی تائید کی۔ آپ نے پھر بھی فرمایا، مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ غالباً ہم انصار کی طرف ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں گھسنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ بالکل ناپسند نہیں کہ آپ ہمیں دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، ہم لوگ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، جم کر لڑنے والے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی جنگ کرنے کی توفیق دے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا عمل دیکھا ہے، اگر وہ مجھے نصیب ہوتا تو مجھے اس جیسے دوسرے تمام اعمال سے زیادہ پیارا ہوتا۔ آپ مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مشرکین کو بددعائیں دے رہے تھے۔ حاضر ہو کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ بنی اسرائیل نے جب اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا جنہیں وہ زور آور سمجھتے تھے، اس کی سزا کے طور پر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے اور اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ 40 سال تک یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ بائبل میں یہ واقعہ مذکور نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 80 تا 82۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات بیان فرمائے ہیں۔
اس نے انہیں دشمنوں سے نجات دی، تنگی اور مصیبتوں والی زندگی سے رہائی دی، اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ طور کی اس طرف آ جائیں جو ان سے دائیں طرف ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عظیم احکام نازل فرمائے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بنجر و بے آب و گیا زمین میں سفر کے دوران میں ان کی مشکلات اور ضروریات کے موقع پر آسمان سے من نازل فرمایا۔ جب صبح ہوتی تو گھروں کے درمیان مل جاتا اور وہ اس میں سے کل تک کی ضروریات کے مطابق لے لیتے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مدت کے لیے جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا، اگر تھوڑا لیتا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، اگر کوئی بلا ارادہ زیادہ لے لیتا تو وہ خرچ ہو جاتا، کچھ نہ بچتا۔ وہ انتہائی شیریں اور انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے تھے۔ جب شام ہوتی تو بہت سے سلوا پرندے یعنی بٹیر ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے، وہ بڑی آسانی سے حسب ضرورت پکڑ لیتے جو ان کے رات کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتے۔ جب گرمی کا موسم آتا تو اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتا جس سے وہ سورج کی تیز دھوپ اور شدید گرمی سے محفوظ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل نہ کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40-41۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے پے در پے انعامات و احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو تم کو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا، اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، سو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، لہذا تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو از سر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49 تا 57۔ اس کے بعد فرمایا۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوتا، سو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں
ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60-61۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا یہ احسان بیان فرمایا ہے کہ اس نے انہیں من سلوا مہیا فرمایا۔ یہ دونوں دل پسند کھانے تھے جو انہیں بلا مشقت حاصل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان پر من نازل فرماتا تھا اور شام کے وقت بٹیروں کے جھنڈ بھیج دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے اللہ کی قدرت سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا جس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا، پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا۔ وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضرورت کے مطابق ذخیرہ بھی کر لیتے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے انہیں بادلوں کا سایہ میسر تھا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں اور عطیات تھے۔ ان لوگوں نے ان کا کما حقہ خیال نہ رکھا، نہ ان کا شکر کرتے ہوئے کما حقہ عبادت کی، بلکہ بعد میں ان میں سے بہت سے افراد ان نعمتوں سے تنگ آ گئے اور ان کے بدلے زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور پیاز وغیرہ مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں پسند کی سب چیزیں ملیں گی۔ یعنی موجودہ بے مثال نعمتوں کے بدلے جن چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ تو ہر چھوٹی بڑی بستی والوں کو حاصل ہیں۔ جب تم وہاں جاؤ تو یہ ادنا چیزیں تمہیں مل سکتی ہیں، لیکن یہاں میں تمہارا مطالبہ پورا نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کی مذکورہ بالا تمام حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جن کاموں سے منع کیا گیا تھا وہ ان سے باز نہیں آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 81۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شدید وعید کے ساتھ ان لوگوں کے لیے رحمت اور امید کا دروازہ کھلا رکھا جو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں اور مردود شیطان کے راستے پر نہ چلتے رہیں۔ اس لیے فرمایا، بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 82۔